ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کے لیے رول ماڈل ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، جس کے لیے رول ماڈل ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا جنازہ بھی رات کے وقت میں اٹھایا جائے، جس کے لیے رول ماڈل ہیں ازواج مطہرات امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، صحابہ اکرام، صحابیات، وہ شخص کیسے یہ بے حیائی کا کام کر سکتا ہے؟ یہ آنکھ یہ کیسے پڑوسی کی بیٹی پر جا سکتی ہے؟ یہ غیر محرم پر کیسے اٹھ سکتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سود مت کھاؤ، قتل مت کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، تجسس مت کرو، تحسس مت کرو۔ لیکن جہاں زنا کی بات ہے یہ نہیں فرمایا کہ مت کرو، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اور فرمایا زِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، آنکھوں کا زنا وہ دیکھ لینا ہے۔ دواعی زنا سے بھی دور رہو۔ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ ان ناجائز تعلقات کا، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا معاشرہ وہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں جو نائٹ پیکیجز دیتی ہیں، جو 10 روپے میں 10,000 میسیجز دیتے ہیں، وہ جنہوں نے روابط کو آسان کر دیا ہے، وہ جو ان دنوں کے موقع پر پنک غبارے لگاتے ہیں، پنک کارپٹ بچھاتے ہیں، وہ جو کارڈز لگاتے ہیں، وہ جو لائٹس لگاتے ہیں، وہ برگر کی شاپس والے ہوں، آئس کریم پارلرز والے ہوں، کولڈ ڈرنک کارنرز والے ہوں، شاپنگ مالز والے ہوں، وہ ریسٹورنٹ والے ہوں، وہ ہٹ پر فنکشنز کا انعقاد کرنے والے ہوں، وہ میوزیکل پروگرامز کروانے والے ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ جو فیسیلیٹیٹ کر کے نئی نسل کو بگاڑ رہے ہیں، مغرب کی نقالی پر اور گندوں کی نقالی پر مجبور کر رہے ہیں، ہماری پوری قوم کے اور نسل کے بگاڑ میں یہ برابر کے شریک ہے۔ اگر سامنے والے کی بیٹی محفوظ نہیں رہے گی تو ہماری بیٹی کیسے محفوظ رہے گی؟ اگر ہمارے گھر سے گفٹ چل کر سامنے والے کی بہن کو گیا تو کیا گارنٹی ہے کہ اس کے گھر سے نکل کر وہ گفٹ ہمارے گھر میں نہیں آئے گا؟ دوسروں کی بہنیں اس لیے کہ ان پر گندی نظریں اٹھائی جائیں، ان کے ساتھ راتوں کو کالز پہ بات کی جائے، ان کو میسیجز بھیجے جائیں، ان کو کارڈز دیے جائیں، ان کو یہ پنک غباروں والے اور یہ دوسرے اور یہ ریپرز والے گفٹس دیے جائیں، اور پھر کوئی یہ سمجھے کہ میرا گھر محفوظ رہے گا۔ ان خیال استو محال استو جنو، جو آگ وہاں لگاؤ گے وہ وہاں سے بھڑکتی ہوئی تمہارے گھر تک آئے گی، یہ الاؤ تمہیں بھی دہکائے گا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب، جنہوں نے کم از کم اسلام آباد کے ایریے میں اس طرح کے پروگرامز پر پابندی لگائی ہے، اور حکومت سے اور ارباب اقتدار سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ ایک اسلامی ملک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا کی ہے، جب لوگ غلط کاموں کی طرف جا رہے ہوں تو آپ اپنی قوت کو استعمال کرتے ہوئے انہیں روکیں، اور جس حد تک ہو سکے انہیں ان برائی کے کاموں سے روکیں اور اچھائی کے کاموں کی طرف لائیں۔ ایک مسلمان حکومت کا فرائض منصبی میں سے یہ ہے، ایک مسلمان حکومت کے فرائض منصبی میں سے یہ بات ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، یعنی نیکی کا حکم کرے، برائی سے روک دے، اور یہ ایک عام آدمی کی دعوت کی طرح نہیں ہوگا، اس کا امر بالمعروف بھی حکومت کے پورے وسائل کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ہوگا، اور اس کا نہی عن المنکر بھی پوری طاقت کے ساتھ ہوگا۔ کیوں کہ آپ اس مسند اقتدار پر براجمان ہیں جہاں سے نکلنے والا ایک آرڈر لوگوں کو برائی کے کاموں سے روک دے گا۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اور دیگر جتنے ارباب اقتدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس حد کے اندر کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، جہاں جہاں آپ کا بس چلتا ہے آپ ان پروگرامز کو روکیے، اور ٹی وی پر، ریڈیو پر، اخبارات میں، پرنٹ، سوشل، الیکٹرانک میڈیا پر اس پر مباحثے ہوں، اس کی قباحت کو، اس کے نتائج کو، اس کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو، اس آگ کو اور اس سے نکلنے والی برائی کو نوجوان نسل کے سامنے جس حد تک ہو سکے کھول کر بیان کیا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ یہ عفت کا، عصمت کا، پاکیزگی کا، طہارت کا، حیا کا راستہ نہیں ہے، یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر، ہماری ثقافت سے میل کھانے والا راستہ نہیں ہے۔ ہماری بچیاں وہ نہیں ہیں کہ کوئی بھی شخص اٹھے اور انہیں وہ اپنی طرف راغب کرے، اپنی طرف بلائے، ان کو گفٹس دے، ان سے تنہائی میں ملنے کی بات کرے، وہ یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں۔ ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹا نہیں ہے، ہمارے گھرانے ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارے درمیان نکاح موجود ہے۔ اگر کوئی محبت کا جذبہ رکھتا ہے، شریعت نے اس کی نفی نہیں کی، پسندیدگی کا جذبہ رکھتا ہے، شریعت نے اس کی نفی نہیں کی، اپنے بڑوں کو بھیجیں، نکاح کا خطبہ بھیجیں، پیغام بھیجیں اور نکاح کیجئے، یہ طریقہ ہے شریعت کا۔ اور وہ لڑکیاں جو ان چکروں میں پھنستی ہیں، ہماری وہ بچیاں جو اس برائی کی طرف جاتی ہیں، کیا انہیں معلوم ہے آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ان ہوس کے درندوں کو بتا رہی ہیں کہ ہم بغیر نکاح کے اویلیبل ہیں، ہم اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر اویلیبل ہیں۔ آپ انہیں یہ بتلا رہی ہیں کہ اگر تم اکیلے ہماری طرف بڑھو گے تو تمہیں کوئی مشکل نہیں ہے، ہم تم سے مل سکتی ہیں۔ ان سے نہ مل کر انہیں یہ پیغام دیجئے کہ ہم تمہاری ہوس کے لیے وسیلہ نہیں بنیں گے، ہمارے گھر آؤ، نکاح کا پیغام لے کر آؤ۔ وہ بچیاں جو اس راستے پر نادانی میں
اور کچے پن میں یا بے وقوفی میں چل پڑتی ہیں، وہ گویا کہ نکاح کا راستہ روک رہی ہیں۔ جب معاشرے میں ناجائز تعلقات فروغ پاتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، نکاح کا راستہ رک جاتا ہے، کیونکہ ہوس کا درندہ کبھی بھی نکاح نہیں کرنا چاہتا، ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا، نام نہیں دینا چاہتا، خرچہ نہیں اٹھانا چاہتا، وہ اپنی ہوس پوری کر کے چلتا بنتا ہے۔ نکاح کی ذمہ داری شریف آدمی اٹھاتا ہے، اور یہ انسانی فطرت کا، اس کے جسم کا تقاضا ہے کہ اسے یہ رشتہ اس کائنات میں چاہیے۔ جب وہ اسے غلط طریقے سے نہیں ملے گا معاشرے میں تو پھر وہ نکاح کی طرف آئے گا۔ یہ بچیاں خود اپنے ساتھ اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں جو اس راستے پر چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حیادار بنا دے، ہماری اولادوں اور نسلوں کو حیادار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس فعل کی، ان خاص دنوں کی اور مغرب کی نقالی کو ہم پر واضح کر دے اور ہم پر کھول دے۔ ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے نبی، ہمارے صحابہ اور صحابیات، امہات المومنین ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت ہیں، نہ کہ یہ مغرب کے لوگ جو خود مادر پیدر آزاد ہیں اور جن کے فیملی سسٹم ٹوٹ گئے، جن کا معاشرہ برباد ہو گیا، جن کے گھرانے ٹوٹ گئے، جہاں ماں باپ کی عزت چلی گئی، جہاں بہن بھائیوں کی آپس کی محبتیں چلی گئیں، جہاں کے چرچ اور کنیسہ نکاحوں کی تقریبات کے لیے ترسنے لگے ہیں۔ ان معاشروں کی نقالی کسی طرح بھی ہمارے لیے سود مند نہیں ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے اور یہ اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں کا اپنا کلچر ہے، یہاں کی اقدار ہے، یہاں کی ثقافت ہے، یہاں کی ٹریڈیشنز ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں، اور یہ اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ اس میں اسلامی روایات آئیں گی اور یہی اقدار پروان چڑھیں گی تو یہ ہم سے میل کھاتی ہیں، ہم اس سے میل کھاتے ہیں۔ اگر ہم ان کی نقالی میں نکل گئے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ خسرت دنیا والآخرہ، دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ بین صحبی کنت امسی غرنی الحال ہمانی این انتم من سؤال